اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو زمین پر چلتا پھرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو زمین کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے وہ مردہ ہے، لیکن ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کی زندگی اللہ کی راہ میں بسر ہو۔ وہ زمین کے اوپر ہو پھر بھی زندہ ہے، اور زمین کے نیچے ہو پھر بھی زندہ ہے، اور جس کی زندگی لہو و لعب اور کفر میں بسر ہو وہ زمین کے اوپر بھی مردہ ہے اور زمین کے نیچے بھی مردہ ہے۔ اس لیے فرمایا اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی شان نزول میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت شہدائے بدر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ جنگ بدر کے دن 14 مسلمان شہید ہوئے۔ اس وقت لوگ یہ کہتے تھے کہ فلاں مر گیا اور فلاں مر گیا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ راہ خدا میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور ان کی شان کیا ہے کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، وہ جنت کے پھلوں یا درختوں پر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن نے بھی ارشاد فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں۔ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں، یعنی شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں جنت کی سیر کرتی ہیں، ان کی ارواح پر رزق پیش کیے جاتے ہیں، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں اور اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے، اور جنت کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ پتہ چلا کہ شہداء کی 5 صفات ہیں۔ وہ کامل زندگی والے ہیں، وہ اللہ کے پاس ہیں، انہیں روزی ملتی رہتی ہے، وہ دنیا اور دنیا والوں کے انجام سے باخبر ہیں، ان کی زندگی آزاد اور کامل ہے۔ شہداء کی تمام قوتیں اعلیٰ ہیں اور کامل زندہ ہیں۔ شہداء کے جسم اور روح دونوں ہی زندہ ہیں، اس لیے ان کے اجسام بھی قبر میں سلامت رہتے ہیں، اور ان کی حیات ہماری حس سے بالا تر ہے۔ ہمارے شعور عقل و فہم اور ہمارے سمجھنے سے قاصر ہے۔ اور یہ جو ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں، روزی سے مراد صرف روحانی روزی یعنی ثواب قبر نہیں کہ وہ تو تمام مومنوں کو دیا جاتا ہے، بلکہ یہاں جنت کے میوے اور عیش مراد ہیں کہ شہداء کی روحیں جنت کی سیر کرتی ہیں اور جو چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں۔ صاحب روح المعانی تصریح فرماتے ہیں، یعنی سلف صالحین کی اکثریت کا یہی مذہب ہے کہ شہداء کی زندگی روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی زندگی ہے۔ صاحب تفسیر مظہری بیان کرتے ہیں، ان اللہ تعالی یعطی لارواحہم قوت الاجساد فیذہبون من الارض والسماء والجنہ۔ اللہ ان کے روحوں کو جسموں کی قوت دیتا ہے، وہ زمین اور آسمان اور جنت میں جہاں چاہے جاتے ہیں۔ حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا کہ اللہ کی راہ میں مقتولوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ روحیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں یعنی قالب میں ہوتی ہیں، ان کے لیے عرش میں قندیلیں لٹک رہی ہوتی ہیں، جنت میں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، پھر ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں، ان کی طرف ان کا رب متوجہ ہوتا ہے تو فرماتا ہے کیا تم کوئی چیز چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں ہم کیا چیز چاہیں، ہم تو جنت میں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں۔ 3 بار ان سے یہ سوال ہوتا ہے تو وہ عرض کرتے ہیں یا رب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دی جائیں تاکہ ہم تیری راہ میں دوبارہ قتل کیے جائیں۔ یعنی ان کے لیے آشیانوں کی طرح قندیلیں بنا دی جاتی ہیں جس میں وہ قیام کرتی ہیں، ہر وقت وہ روحیں جنت میں رہتی ہیں اور سیر کرتی ہیں، لیکن ان روحوں کا تعلق ان کی قبور اور ان کے مدفون جسموں سے ضرور رہتا ہے، جیسا کہ سورج آسمان پر چمکتا ہے لیکن زمین پر پڑنے والی اس کی شعاعوں سے اس سورج کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ ہم زمین پر کھڑے ہو کر آسمان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہماری نگاہ کا نور آسمان تک جاتا ہے، لیکن اس نور کا تعلق آنکھ سے ہوتا ہے۔ تو ارواح شہداء کی لطافت ان شعاعوں اور نگاہ نور سے کہیں زیادہ ہے، اس لیے ان کے اجسام اپنی قبروں میں ہوتے ہیں، ان کی روحیں جنت میں قنادیل میں ہوتی ہیں، لیکن ان کا تعلق آپس میں ایسا ہی قائم ہوتا ہے جیسا کہ سورج کا تعلق اس کی شعاع سے۔ شہید کا معنی گواہ اور حاضر ہے، کیونکہ شہید یا تو بر وزن فعیل صفت مشبہ ہے یا بامعنی مفعول ہے، جیسے شہیر بمعنی مشہور یا فاعل جیسے خریب بمعنی خارب۔ اس کا معنی گواہ اور حاضر ہے کیونکہ یہ مرتے ہی اللہ کی بارگاہ میں یا جنت میں حاضر ہوتا ہے، یا پھر شہود بمعنی شہادت ہے، گواہی دینا۔ ہر شخص گواہی اپنی زبان سے دیتا ہے اللہ کی وحدانیت کی، لیکن شہید توحید و رسالت کی گواہی اپنے خون کے قطروں سے دیتا ہے، اس لیے اس کو شہید کہتے ہیں، یا پھر یہ کہ اس کی بخشش و عزت کی قرآن و حدیث نے گواہی دی۔ یا شہید بمعنی مشاہدہ دیکھنے سے ہے کہ یہ مرتے ہی کیونکہ تمام جہان کا مشاہدہ کرتا ہے، جنت میں حاضر ہو جاتا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، تو اس لیے اسے شہید کہتے ہیں۔ شہید کی 2 قسمیں ہیں، حقیقی شہید، حکمی شہید۔ حکمی شہید جنت میں شہداء کے ساتھ رہے گا، لیکن دنیا میں اس کے احکام مختلف ہوں گے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم شہید کے متعلق کتاب لکھی ہے، جس میں فرمایا کہ ڈوب کر ہلاک ہونے والا، جل کر مرنے والا، دیوار سے دب کر مرنے والا، مسافر، جمعہ کی رات یا دن میں مرنے والا، پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، یہ سب شہید ہیں اور قیامت کے دن شہداء کے زمرہ میں اٹھائے جائیں گے، یعنی شہداء کے گروہ میں اٹھائے جائیں گے۔ جب شہید کی حیات قرآن سے ثابت ہے تو بدرجہ اولا انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات بھی قبر میں جسمانی ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ، افضل اور قوی حیات ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام دنیاوی احکام میں بھی زندہ ہوتے ہیں کہ ان کی وفات کے بعد ان کی میراث تقسیم نہیں کی جاتی، اور ان کی وفات کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے کسی شخص کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات بھی قبر میں جسمانی اور اعلیٰ و افضل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمایا، جس سے ثابت ہوا کہ ان کی حیات بھی قبر میں جسمانی بھی ہے، اور ان کی ارواح بھی اپنے محبت کرنے والوں کو نگاہ میں رکھتی ہیں۔ خدایا بحق بنی فاطمہ برقول ایمان کنی فاطمہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے اور ان کی محبت